جیسا کہ میرے محترم دوست ارشاد فرما رہے تھے تکلیفوں کے بارے میں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ایک منٹ کے لیے بتی چلی جائے، پسینہ آ جائے، ہم پریشان ہو جائیں۔ لیکن وادی طائف میں دیکھو، میرے اور آپ کے آقا، وہ نبی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا ہونا بھی ظاہر نہ ہوتا۔ وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، اور جن کے مکھڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، جن کی زلفوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، جس کی چلنے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، جس کی بولنے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، جس کی تو مثال ہی نہیں ہے، جس کے جسم کی مثال نہیں ہے، اس کی روحانیت کی مثال چلا سکتا ہے؟ میرا نبی کڑوے کنویں کے اندر لواب ڈالے تو وہ میٹھا ہو جائے۔ میرا نبی ابو قتادہ کی آنکھ کو ہاتھ لگائے، وہاں زبان لگائے، ابو قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ کبھی ہم نے سوچا اتنی فضیلت والا، اتنے درجے والا، اتنے مرتبے والا، تو وہ وادی طائف میں گئے کس کا پیغام لے کر؟ اللہ کا پیغام لے کر، اور کہا لوگوں سن لو، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور حق کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر ظالموں نے کیا دیا پتہ ہے؟ پڑھا ہے، پھر وہ پتھر مارتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر، پاؤں کے اوپر آ کے پتھر مارا، تکلیف سے میرے آقا نے پاؤں اٹھا لیا۔ وہ ظالم پھر آگے بڑھا اور اس نے دوسرا پتھر دوسرے پاؤں پہ مارا، میرے آقا نے وہ قدم بھی اٹھایا۔ وہ قدم جس کو فرشتوں کا سردار 600 کروڑ کا مالک جبریل علیہ السلام جو ایک پر کھولے مشرق سے مغرب تک پر پھیل جائے، 600 کروڑ کا مالک، فرشتوں کا سردار، وہ آگے میرے آقا کے ان قدموں کو چومتا ہے اور کافر وہاں پتھر مار رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، ہمارے تو تصور میں یہ بات نہیں آتی، اور میرے آقا فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف اور وادی طائف والی تکلیف ایک طرف، فرمایا میری وادی طائف والی تکلیف اس سے زیادہ ہے۔ یہ ہے کام، یہ ہے مشن جس کو میرے اور آپ کے آقا 14 صدیاں پہلے لے کے گئے ہیں کہ میری امت اگر یہ کام کرتے رہو گے تو دنیا کے اوپر تمہاری سرداری رہے گی، دنیا کے اوپر تمہاری حکومت رہے گی، اور جب تم یہ کام چھوڑ دو گے، اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج تم ذلیل و خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ پھر اسی وادی طائف میں جب لوگوں نے پتھر مارے، فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو آپس میں نہ ملا دیں، یہ تباہ برباد ہو جائیں، مٹ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے گا، اسلام لے آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے، پھر اسی وادی طائف کے اندر سے محمد بن قاسم پیدا ہو رہا ہے۔ اس برے صغیر، اس سندھ کی دھرتی میں ایک لڑکی بولتی ہے، سوال کرتی ہے، اے مسلمان کے حاکم، ایک مسلمان بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، راجہ دار میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، میری مدد کو آؤ۔ قریب کا بدنام زمانہ حجاج بن یوسف سے قریب اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی، اس کی بھی غیرت جاگ اٹھی، اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا کہ جا
جا کے اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کر. تاریخ پڑی ہے وہ 17 سال کا نوجوان، وہ 17 سال کا نوجوان عرب کی سرزمین سے چلتا ہے اور ملتان تک آ کے اسلام کی بنیاد رکھ کے جاتا ہے. ملتان تک اسلام کی بنیاد رکھ کے جاتا ہے. میرا سوال ہے ان نوجوانوں سے، میرا سوال ہے آج کی نسل سے، میرا سوال ہے ان لوگوں سے، اس امت مسلمہ سے. میں گزارش کرتا ہوں بات توجہ سے سنیں، سمٹم نہ میں. اگر آپ نے میری بات سن لی میں سمجھتا کہ آپ نے اپنے اس مقصد کو سمجھ لیا ہے. میرا سوال ہے آج کی امت مسلمہ سے، کیا وہ دور تھا کہ سندھ کی ایک بیٹی پکارتی ہے اور محمد بن قاسم سمندر کو عبور کر کے اس بیٹی کی عزت کے لیے یہاں آتا ہے؟ آج تعداد میں سب سے زیادہ مسلمان جن کی تعداد 1 ارب 80 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ فلسطین کے اندر ہماری بہنیں جب سجدہ کرتی ہیں تو وہ لوگ ہماری بہنوں کے سر سے چادر چھین لیتے ہیں؟ کیا ہماری غیرت حجاج بن یوسف سے بھی گئی گزری ہے، جسے تاریخ برے لفظوں سے یاد کرتی ہے؟ ہم نے برما اور چچنیا میں کیا نہیں دیکھا، ہم نے کشمیر کی دھرتی میں کیا نہیں دیکھا. بوڑھا باپ نماز کے لیے جاتا ہے تو انڈین فوج اسے کشمیر کی ان پہاڑیوں کے اوپر جو برف پڑتی ہے ننگے پاؤں کھڑا کرتی ہے کہ تو مسجد کی طرف جائے گا. کہاں ہماری غیرت چلی گئی؟ برما کے اندر 2-3 سال کے بچے کو جب قتل کرتے ہیں اور اس کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر وہ صفائی کہتے ہیں، ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں اے مسلمانوں کہاں گئے تمہارے محمد بن قاسم؟ کیا آپ نے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں نہیں دیکھی؟ ہمارا احتجاج صرف سوشل میڈیا میں ہے. ہم نے دیکھا ہے وہ لاش پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، کہاں ہے تمہارا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے تمہارا محمود غزنوی؟ اے میری امت، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوانوں، یہ مقصد ہے اس تحریک کا، یہ مقصد ہے اس جماعت کا کہ ہمارے دل جو مردہ ہو چکے ہیں، آؤ ہم ایک دفعہ پھر اس دل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کو روشن کریں. سبحان اللہ. کیا وہ دور تھا میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، کیا وہ دور تھا کہ غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو مسلمانوں کا نام لے لے کے ڈرایا کرتی تھی اور سرایا کرتی تھی، جیسے آج کل ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں بیٹا سو جا، کتا آ گیا، بلی آ گئی، فلاں جانور آ گیا. کیا وہ دور تھا غیر مسلم عورتیں وہ اپنے بچوں کو کہتی تھی بیٹا سو جا، محمد بن قاسم آ گیا، بیٹا سو جا، صلاح الدین ایوبی آ گیا، نور الدین زنگی آ گیا. آج یہ قصہ ایک پرندہ بننے لگی. ہمارے پاس باتوں کے اخبار رہ گئے ہیں، ہمارے پاس خالی الفاظ رہ گئے ہیں، ہمارے پاس خالی تقریریں رہ گئی ہیں. عمل کے میدان میں کوئی اترنا نہیں چاہتا. کیا وہ دن تھے 1-2 سالہ بچے کو لے کے عورت جو بھی دودھ پیتا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو بھی جہاد میں لے جائیں، جنگ میں لے جائیں. میرے آقا فرمانے لگے یہ تیر نہیں چلا سکتا، یہ نیزہ نہیں اٹھا سکتا، ہم کیسے اسے جنگ میں لے جائیں؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے یہ تیر چلا نہیں سکتا،
نیزہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن آپ کے کسی صحابی کی ڈھال تو بن سکتا ہے۔ اس کو لے جائیں، کل قیامت کے دن میں بھی شہیدوں کی ماں سے ہو جاؤں۔ کہاں جذبے گئے، کہاں وہ ایمان کی حرارت گئی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے بھائی، باتوں سے بات نہیں بنتی، تقریروں سے بات نہیں بنتی۔ میں کچھ تقریر آپ کے سامنے نہیں کر رہا، میرا اللہ ضامن ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ بیان نہیں کر رہا، میں ایک دکھڑا سنا رہا ہوں اس امت کا، میں ایک پیغام ڈلیور کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ انداز بیان اگر کہ میرا شوق نہیں، کاش کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں۔ میں وہ پیغام دے رہا ہوں، میں وہ مشن بیان کرنا چاہتا ہوں جس مشن کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہوئی۔ آخری خطبے کے اندر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجاوز میری طرف سے تاکہ تمہارے پاس ایک عیب بھی کیوں نہ ہو، تو 1,40,000 صحابہ میں سے 10 سے 12,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں، باقی 1,30,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ سوال ہے میرا، کہاں چلے گئے؟ یار جہاں تک ان کے آخری سانس چلے انہوں نے اس کام کو کیا اور وہاں فوت ہو کے وہاں ان کی قبریں بنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا روزہ چین کے اندر ہے، کہاں عرب کی زمین، کہاں چین کی سرزمین، کبھی سوچا کیا لینے گئے؟ نہ زبان اپنی، نہ علاقہ اپنا، نہ خاندان اپنا، یا اس پیغام کو لے کے نکلے جو پیغام تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ دریائے کابل افغانستان چلے جائیں، دریائے کابل کے کنارے کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوتے کی قبر ہے، بتاؤ کیا لینے گئے تھے وہاں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے 10 بیٹے تھے، اس آخری خطبے کے اندر 10 کے 10 بیٹے 10 سمت چل پڑے، 10 ملکوں کی طرف نکل پڑے۔ آج 10 ملکوں کے اندر ان 10 بیٹوں کی قبریں ہیں۔ یہ دین ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا، یہ پیغام ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا۔ ہم اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر جلال آباد سے آتے ہیں اور لاہور کی دھرتی پہ ڈیرا لگاتے ہیں۔ اگر وہ افغانستان سے نہ آتے، بتاؤ کسی کو کیا پتا تھا کہ داتا کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی حجویری عرب کی سرزمین سے آتے ہیں، عرب کی سرزمین سے آتے ہیں، اجمیر کی پہاڑیوں پہ ڈیرا لگاتے ہیں اور 90 لاکھ کے قریب لوگ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کے مشن کو سمجھو، اولیاء کو مانو مت، اور ماننا ہی نہ رکھو کہ ہم نے بس اولیاء کا ادب و احترام کیا ہے۔ افسوس، ہم اولیاء کا ادب احترام کرتے ہیں لیکن ان کے مشن پہ زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت بابا فرید کی زندگی کو دیکھو، وہ افغانستان کے شہر کعبہ سے ان کا تعلق ہے اور پاک پتن کی دھرتی پہ آ کے ڈیرا لگایا۔ کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ میں آپ کو سیدھا بتانا چاہتا ہوں، یہ مشن، یہ کوئی نظریہ آج کا نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی کام آج میاں صاحب نے شروع نہیں کیا یا اس جماعت نے شروع نہیں کیا۔ اس کام کو تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کر کے قیامت کی صبح تک کروانا ہے۔ یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ تو نبی بھی کرتے رہے، یہ صحابہ بھی کرتے رہے،
اور قیامت تک اللہ کے ولی بھی کرتے رہیں گے۔ اس کام کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ لفظ تبلیغ، اس کے 5 حرف ہیں، تا، با، لام، یا اور غین۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سے آپ کو تکلیف آئے گی، تکلیف سے گھبرانا نہیں ہے، اس تکلیف کے اندر بھی راحت ہوگی، مزہ ہوگا، لذت ہوگی۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی واقعہ سنا دیا، یہ لذت ہوگی کہ سے تکلیف آئے گی، سے آپ نے برداشت کرنا ہے، لام سے لگاتار لگے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے میدان چھوڑ کے، یہ سے یقین رکھنا ہے، یقین پیدا کرنا ہے، اور غیر سے پھر اللہ کی مدد آئے گی، غیر سے مدد آئے گی۔ کیا مدد نہیں آئی؟ ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، پھر مدد ایسی آئی کہ جبریل جیسے فرشتے کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی بدر کے میدان میں چلا جا اور میرے نبی کی مدد کروا جا۔ یہ تبلیغ ہے۔ میں عرض کروں گا مبلغین سے، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو بہت باتیں کریں گے، بتاؤ کیا میرے نبی سے بھی کچھ اللہ باتیں سننے والا ہے؟ میرے نبی سے زیادہ بھی کسی کو تکلیف آئے گی؟ جن کے کھانے سیدہ عائشہ کہتی ہیں 2 چاند گزر جاتے، 2 مہینے گزر جاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو چولہا نہیں چلتا۔ آخری وقت ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے آخری وقت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے گھر میں تیل نہیں ہے کہ دیا روشن کیا جائے۔ کیا ہمیں ان سے زیادہ تکلیفیں آئیں گی؟ ان سے زیادہ تکلیفیں آئیں گی، صحابہ سے زیادہ تکلیفیں آئیں گی۔ بلال کلمہ پڑھتے ہیں، تپتے ہوئے انداروں پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ آج تبلیغ پہ میں اور آپ جاتے ہیں تو لوگ تو پھولوں کے ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا خبیب سے زیادہ تکلیف آئے گی؟ سوجنوں پہ لٹکا دیا گیا، حضرت اسماء سے زیادہ تکلیف آئے گی؟ بدبخت ابو جہل نے حضرت اسماء کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور چیر کے رکھ دیا۔ ہمیں ان سے زیادہ تکلیف آئے گی؟ یار ہم کس ڈگر میں چل پڑے ہیں، ہم کس راستے میں چل پڑے ہیں؟ ہم نے حقیقت کا یہ نام رکھ لیا ہے کہ بس ہاتھ چومنے ہیں، نذرانے دینے ہیں۔ ہم نے حقیقت کا یہ معیار رکھ لیا ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم یہ معیار نہیں ہے۔ میاں صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بندہ جنت کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بچہ۔ یہ غم میاں صاحب کا نہیں ہے، یہ تو غم میرے نبی کا بھی تھا۔ میرے نبی سے ان کو غم ملا۔ ایک یہودی کا جنازہ پڑھتا ہے، میرے آقا یہودی کے جنازے کو دیکھ کے رونے لگ پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیا روتے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ میرے آقا فرمانے لگے اسی بات کا تو رونا، اسی بات کا رونا ہے، کاش یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والا بچہ۔ ہماری فکر کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارے آئیڈیل کچھ اور ہیں، ہماری خواہشیں کچھ اور ہیں، ہمارے نظریے کچھ اور ہیں، ہماری محبتیں کہیں اور پروان چلتی ہیں۔ اگر اللہ کی عزت کی قسم ہمارا آئیڈیل ہمارے نبی ہوتے، ہماری محبت ہماری نبی کی زندگی ہوتی تو پھر ہم کبھی ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ اے امت آج اٹھو، کیا آپ حالات سے واقف نہیں ہیں؟ کیا امت کا کیا حال ہو رہا ہے آپ واقف نہیں ہیں؟ کب اٹھیں گے؟ کب اٹھیں گے؟ آج وقت ہے
جیسے میرے محترم دوست فرما رہے تھے، جب کوئی نہ رہا تو پھر پچھتاؤ گے۔ آج رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رہنما کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک اپنا بندہ دیا ہے، اس سے رہنمائی لو اور دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ ہمارا ایک ایک لمحہ اس کام کی فکر کے لیے ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں ہم میاں صاحب کے ساتھ ضلع خوشحال میں گئے، پہاڑوں کے اندر، کہاں میں سوچ رہا تھا کہاں یہ مصطفیٰ آباد رسول کی سرزمین اور کہاں خوشحال کی وہ پہاڑیاں، پیغام کہاں کیسے پہنچا؟ یہ فکر سے پہنچا ہے، یہ درد سے پہنچا ہے، یہ غم سے پہنچا ہے، یہ قربانی سے پہنچا ہے۔ ہمارے ساتھی 20 سال ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں میاں صاحب کے قدموں میں نشاور کی ہوئی ہیں، جو میاں صاحب کے تیر بنے ہوئے ہیں، جنہوں میاں صاحب کا حکم ہوتا ہے کبھی ان کی زبان پہ نقاب نہیں رکھتا۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں پیش کی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے وہ سنت پیش کی ہے، وہ سنت زندہ کی ہے جو صحابہ نے زندہ کی ہے۔ صحابہ نے زندہ کی۔ انصاری صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے تیر ہیں، ہم آپ کے نیزے ہیں، آپ حکم دیں ہم پہاڑوں سے کود جائیں گے، آپ حکم دیں ہم کنووں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ اے میرے دوستوں، جنہوں نے زندگیاں پیش کر دی، آپ نے ان ساری صحابہ کی سنت کو زندہ کر دیا۔ میرے بھائی، یہ محنت، آج یہ جو گلدستہ نظر آتا ہے، آج یہ جو بہار نظر آتی ہے، آج بہار کا جو جھولا ہے، یقیناً ان کا فیض ہے، لیکن ان پھولوں کی بھی اہمیت ہے۔ جنہوں نے اپنے دنیاوی مقاصد کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنے مستقبل کو نہیں دیکھا، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اور ایسے ملتے ہیں کہ دنیا کا امیر شخص بھی ایسا نہیں ہوگا، گھر میں فاقہ ہے لیکن وہ بیان ایسے کر رہا تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا اللہ کے لیے نکلو، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے گھر میں آٹا ختم ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، جو مشن مجھے میاں صاحب نے دے دیا ہے میں اس پہ قربان ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ محنت آپ کی ہے، یہ آپ کی قربانی ہے میرے دوستو۔ جس طرح آپ نے پہلے قربانیاں دی اور اپنے مرشد کے حکم پہ مر مٹے، مجھے امید ہے اب آسانی ہوگی۔ آسانی کیا ہوگی؟ اب یہ مشن پوری دنیا میں فضا قائم ہو رہی ہے۔ اب امریکہ کے اندر ذکر کی فضائیں بلند ہو رہی ہیں، اب ترکی کے اندر دارالاسلام کا مشن زندہ ہو رہا ہے، ایران کے اندر ہماری جماعت جا چکی ہے، ایران کے اندر ساتھی تبلیغ کر رہے ہیں، دبئی کے اندر مرکز قائم ہو چکا ہے، پشاور سے لے کر آزاد کشمیر تک، خیبر تک، اب ہر شہر کے اندر اللہ مبلغین کو پیدا کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، وقت دور نہیں ہے، ہر طرف اللہ کے ذکر کی فضائیں قائم ہو گئی، اور جو میرے اللہ کے مرشد، جن کی یہ خواہش، جن کی یہ تمنا تھی کہ اتحاد بین المسلمین قائم ہو جائے، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پہ کٹے ہوئے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے مرشد نے فرمایا تھا، ایک وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں قوم عالم کے فیصلے ہوں گے۔ وقت دور نہیں ہے، صرف اور محنت کرنی ہے، صرف اور محنت کرنی ہے، پھر دیکھیے گا پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا جائے۔ تو کیا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں؟